ہم سیاسی کارکن وہ لوگ جنہوں نے ساری زندگیاں بیسک ہیومن رائٹس، انسانوں کے حقوق کے احترام، مختلف فرقوں کے درمیان ہم آہنگی کے لیے گزاری، اور اس خوش فہمی میں لگے رہے کہ پاکستان میں ایک آئین ہوگا، پاکستان میں غیر جانبدار الیکشن کے ذریعے انسانوں کا انتخاب ہوگا، اور وہ پارلیمنٹ، وہ منتخب لوگ پاکستان کی داخلہ اور خارجہ پالیسیاں چلائیں گے۔ ہم پہلے بھی مشکوک تھے، میں آج پتہ نہیں کیوں دل چاہتا ہے کہ کچھ کہوں، ہم پہلے بھی مشکوک تھے کہ یہ ملک عوام کے لیے ہے یا واقعی ایک جمہوری ملک ہے، لیکن اس کی تاریخ ہم دیکھتے ہیں 75 سال میں سارا جھگڑا اس بات پہ ہے کہ کس طرح سول اتھارٹی کو کمزور کیا جائے، فارغ کیا جائے، ختم کیا جائے۔ آج میرے ذہن میں بالکل تو یہ سوال ہے کہ کیا یہ ملک فوج کے لیے ہے یا یہ فوج پاکستان کی ملک کے لیے ہے؟ ہم دوسرے فکر کے لوگ ہیں، دنیا کے اقوام کی فوجیں ہیں، ہماری بھی فوجیں ہونی چاہیے، دنیا کے اقوام کے بہترین انٹیلیجنس ایجنسیاں ہوتی ہیں، ہماری بھی ہونی چاہیے، لیکن ایک بات طے ہے دنیا میں کہ ہر جمہوری ملک میں طاقت کا سرچشمہ عوام کی منتخب پارلیمنٹ ہوتی ہے، وہیں پالیسیاں بنتی ہیں۔ دنیا میں یہ طے ہے کہ جس آدمی کے ہاتھ میں تلوار ہے، جس آدمی کے ہاتھ میں بندوق ہے، وہ سیاسی جرگے میں نہیں بیٹھے گا، اور اگر اس کو وہ ڈیوٹی پسند نہیں، بسم اللہ کر کے بندوق رکھ دے، آئیں منتخب ہو جائیں، پارلیمنٹ کا حصہ بنائیں۔ رئیس سے یہ امید ہماری موجودہ جو کچھ ہوا اس نے ہمیں وہ کر دیا، بالکل ہماری امیدیں ختم کر دی ہیں۔ جن لوگوں کو استثناء دیا گیا ہے، ایک آدمی ان میں سویلین ہے، لیکن چونکہ وہ سپریم کمانڈر ہے، اس کو اس لیے ابھی 4 لوگوں کو یا جتنے لوگوں کو استثناء ملا ہے وہ سارے فوجی ہیں۔ وہ جو کچھ فیصلے کریں گے، جہاں جائیں گے، خارجی اور داخلی پالیسیاں بنائیں گے، اور سب سے بری بات یہ اب سب اس ملک کے رہنے والے ہیں، ہم تعصب پھیلانے والے لوگ نہیں ہیں۔ ملک کے طول و عرض میں جنگ جاری ہے، وزیرستان میں جنگ جاری ہے، چرا میں جنگ جاری ہے، خیبر میں جنگ جاری ہے، بلوچستان رو رہا ہے، دھماکے ہو رہے، کسی کے کان پہ جون تک نہیں رنگتی۔ جب عوام اپنی فوجوں سے لڑیں گے نتیجہ کیا ہوگا؟ نتیجہ کیا ہوگا؟ اس ملک کی بربادی ہوگی۔ میں معافی چاہتا ہوں، دنیا جہان کی آپ تاریخیں دیکھیں، جہاں جہاں فوجیں اپنے عوام سے لڑی ہیں، فوج ہاری ہے۔ وہ مہربانی کریں، وہ وقت نہ لائیں کہ ہمارے اپنے عوام کیا ہو رہا ہے، کیا بس اب جو کچھ کریں گے وہ حرف آخر ہوگا۔ ہم آپ سے کچھ نہیں مانگتے، ہم آپ سے یہ مانگتے ہیں کہ یہاں ایک بات ہو رہی ہے، مجھے بار بار لوگوں سے پیغامات ملتے ہیں، کہا جا رہا ہے ڈائیلاگ کس کے ساتھ؟ بالکل ہم ڈائیلاگ کے لیے تیار ہیں، جمہوری ڈائیلاگ کے لیے ہم تیار ہیں، لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ عمران خان سے ملاقات کی اجازت ہوگی، اس کے سیاسی دوستوں کی، اس کے خاندان کی، یہ الف ہے ڈائیلاگ کا۔ کہتے ہیں اڈیالہ جیل لوگ آ کے ہنگامہ کرتے ہیں، منگل کا دن جیل میں عمران خان سے رشتہ داروں کے ملنے کا دن ہے۔ جب آپ لوگوں کو ملنے نہیں دیں گے پھر لوگ کیا کریں گے؟ اگر کوئی ڈائیلاگ کرنا چاہتا ہے، بسم اللہ، ڈائیلاگ کا الف یہ ہے کہ عمران خان کی سزائیں تو اب دیں، جو کچھ ہم نے کرنا ہے وہ تو کر دیا ہم نے، لیکن اس سے ملاقات کی اجازت ہونی چاہیے، اس کی پارٹی کے لیڈروں کی، اس کے خاندان کے لوگوں کی، پھر جا کے بات ہوگی۔ ڈائیلاگ اس لیے ہوگا کہ یہاں ایک ساری سیاسی پارٹیاں، ہم نے یہ کانفرنس اس لیے بلائی تھی، ہماری دلچسپی یہ نہیں ہے، میری ریکویسٹ ہے، تھی اور اب بھی ہے، میاں نواز شریف سے، مولانا فضل الرحمان سے،
जमात इस्लामी के अकाबरीन से, ANP के अकाबरीन से, जितनी भी सियासी पार्टियां हैं, मेहरबानी बैठे आप हमें हमारी राबरी करें। आए अगर वाकई कोई डायलॉग चाहता है तो डायलॉग का तरीका यह है कि इलिजिटिमेट गवर्नमेंट 8 फरवरी को जर और जोर की बुनियाद के, बंदूक की बुनियाद पे लोगों को डरा के, धमका के, रिश्वतें दे के एक जीती हुई इलेक्शन जो दुनिया जानती है इमरान खान की पार्टी जीत गई थी, उसको उल्टा दिया गया। इस हुकूमत को पाकिस्तान का नुमाइंदा करके, पेश करके, और हमसे ये कहा जाए कि इनसे मुज़ाकरात करो। कहाँ की मुज़ाकरात? 5300 लाख अरब 5300 अरब रुपए IMF कहते हैं कि हमारे फंड से आप लोग हजम कर चुके हैं। इस तरह का सिस्टम कैसे चलेगा इस मुल्क में? हम आपसे कुछ नहीं कहते, मेहरबानी करें। अभी कौमी वतन पार्टी के मेरे दोस्त ने तकरीर की, तजावीज़ दें, आप सब तजावीज़ दें। यहाँ यही लोग हमारे हैं, आसमान से लोग नहीं उतरेंगे, अच्छे हैं बुरे हैं, हम यही लोग हैं। हमने यहाँ बैठ के एक ऐसा तरीका निकालना है जिससे ये मुल्क इस बहरान से निकल जाए। और बहरान के निकलने का वाहिद तरीका ये है कि यहाँ जमहूरियत होगी, यहाँ एक आज़ाद इलेक्शन कमीशन होगा, वन मैन वन वोट होगा, पार्लियामेंट ताकत का सरचश्मा होगी, अफवाज पाकिस्तान जैसे आइन कहता था हमारा पुराना, दुनिया के आइन ये कहते हैं, अफवाज पाकिस्तान और हमारी इस्तख़बाराती एजेंसियों का, मिलिट्री हो सिविल हो, उनका सियासत में हिस्सा लेना बंद होगा। ISI हो, MI हो, खुदा करे वो इतने कॉम्पिटेंट हो कि वो CIA को पीछे छोड़ दें, खुदा करे वो इतने आगे हो कि वो मुसाद को पीछे छोड़ दें। वो हमारी आंखें हैं, वो हमारी कान है, लेकिन मेहरबानी करें, सियासत उनका काम नहीं है, सियासत में मुदाखलत न करें। ये मुल्क बर्बाद होगा, ये मुल्क बैठ रहा है, बिल्कुल बैठ रहा है। सारी दुनिया में लड़ाइयाँ जारी हैं, क्या कर रहे हो? वज़ीरिस्तान के लोग आपसे क्या चाहते हैं? वो कहता है सिर्फ ये कह दो कि वज़ीरिस्तान के लोगों का है, आए हमारे साथ बैठ कर। चिरा के लोग, खैबर के लोग, पंजाब के लोग, सराइकी इलाके के लोग, मेरे साथ बैठे हुए मेरे भाई अख्तरजान मिंगल, बलूचिस्तान के लोग, पश्तून बलोच, आपसे क्या चाहते हैं? इस 20वीं 21वीं 22वीं सदी में डोंट टेक अस लाइक कॉलोनीज। अब सारे आलिम फाजिल लोग बैठे हैं, ये आलिम फाजिल आदमी दूसरा, ये तीसरा, कहीं कोई भी डिक्शनरी आप उठाएं, कोई भी इंसाइक्लोपीडिया उठाएं, कॉलोनी का मतलब देखें उसमें। हमारे अपने लोगों को आप कॉलोनी समझते हैं। बलूचिस्तान आपकी कॉलोनी, खैबर पख्तूनख्वा आपकी कॉलोनी, सराइकी बेल्ट आपकी कॉलोनी, ऐसा नहीं चलेगा। आए बस एक दूसरे को माफ़ करें। हमारी तरफ से आप माफ़ है, लेकिन आप भी माफ़ी मांगे। आए बैठे, मैं तो इस राय का हूँ कि इस तरह जिस तरह ये मीटिंग है कि तमाम पाकिस्तान के इदारों की मीटिंग बुलाएं 2 दिन के लिए, जर्नल हो, उसमें जज हों, दानिश्वर हों, आलिम फाजिल लोग हों, जर्नलिस्ट हों, और मेरी तरह के दानिशखोर हो, सब मिल बैठ के बात करें और पाकिस्तान को इस बर्बादी से निकालें।